السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے اور دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چار طویل مدنی صورتوں کا مطالعہ مکمل ہوا، البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ۔ اب ہم سورۃ الانعام کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی تک ہم قرآن پاک کی مدنی جنت کی سیر کر رہے تھے، اب ہم قرآن پاک کی مکی جنت کی سیر کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، مدنی صورتوں میں ایمانیات کا ذکر تو آتا ہے، لیکن مدنی صورتوں میں احکامات کا بیان، شریعت کا بیان، پھر یہود و نصارہ کا بیان، منافقین کا بیان، نفاذ شریعت کا تقاضا، یہ بڑے بھاری مضامین ہمارے سامنے آئے۔ مکی صورتوں میں توحید کا تذکرہ، توحید کے دلائل، آخرت کے فکر، جنت کے نظارے، جہنم کا تذکرہ بکثرت آتا ہے، اور رسولوں کے واقعات کا ذکر بھی آتا ہے مکی صورتوں میں۔ تو مدنی صورتوں میں تشریح کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، پہلے ہم نے عرض کیا، مکی صورتوں میں نسبتاً تشریح کی ضرورت کم ہوتی ہے۔ پھر اگلی بات، 2/3 قرآن پاک مکی صورتوں پر مشتمل ہے، 2/3 تو بار بار مضامین دہرائے گئے، اس لیے مکی صورتوں میں زیادہ تشریح کی ضرورت انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی۔ اگلی بات سورۃ الانعام ہے، اس کا ایک خاص موضوع تذکیر بھی آلاء اللہ، اللہ کی آلاء، اللہ کی نعمتیں، ان کو بیان کر کے یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ پھر یہ سورہ مبارکہ انعام مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہو رہی ہے۔ مکی دور سے مراد آغاز وحی کے بعد 13 برس، ان 13 برسوں میں آخری چند سالوں میں سورۃ الانعام کا نزول ہے، تو اس میں ایک اتمام حجت مشرکین مکہ پر ہمیں دکھائی دے گی۔ اچھا، مدنی صورتوں میں یہود نصارہ زیادہ ذکر تھا، مکی صورتوں میں مشرکین مکہ کا ذکر زیادہ آئے گا، تو چنانچہ ان سے کلام اور ان پر اتمام حجت بھی۔ پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ 165 آیات ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک ہی رات میں اس سورت کا نزول ہوا، سبحان اللہ، اور 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں جبریل امین علیہ السلام یہ ایک سورت ایک ہی رات میں حضور پر لے کر آئے ہیں، نازل کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، میں نے عرض کیا نا کہ اب تشریح کم ہوگی، ابھی آپ دیکھیے گا تھوڑی سی دیر میں آپ کو اس کا اندازہ انشاءاللہ ہو جائے گا، اور اس کی ضرورت میں نے عرض کی اس لیے نہیں ہے کہ 2/3 قرآن مکی صورتیں ہیں، تو مضامین بار بار ہمارے سامنے آئیں گے، توحید کے دلائل کا بیان، آخرت کا تذکرہ، رسالت کے حوالے سے بیان، اور ہاں خاص ایک نقطہ کہ یہ مشرکین عرب، مشرکین مکہ خاص طور پر کہتے تھے کوئی موزہ لا کر دکھا دیں، کوئی موزہ لا کر دکھا دیں، ان کو بتایا کہ اصل سب سے بڑا موزہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا وہ قرآن کریم ہے۔ یہ موضوع بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ خاصی تمہید ہو گئی، اب آئیے سورۃ الانعام کا مطالعہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف شکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کفر کرنے والے اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے مراد شریک کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجالا، وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ایک وقت مقرر فرما دیا، ہر ایک کی موت، واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، اور اس کے ایک وقت اور مقرر ہے پس تم شک کرتے ہو، وہ کون سا ہے؟ قیامت کا برپا ہونا۔ وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، اور وہ اللہ ہے معبود آسمانوں میں اور زمین میں۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، اللہ جانتا ہے تمہارے باطن کو بھی اور تمہارے ظاہر کو بھی، اور جو تم کمائی کرتے ہو مراد اعمال کی، اللہ اسے جانتا ہے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ دلائل پیش کیے جا رہے، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی مگر مان کر نہیں دیتے۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، بس انہوں نے حق کو جھٹلایا جبکہ ان کے پاس وہ آ گیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما كانوا به یستہزئون، تو جلد ہی اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام ان کو عذاب سے خبردار کرتے تو یہ مذاق اڑاتے تھے، اللہ بتا رہے ان قریب وہ بات سامنے آ جائے گی۔ الم یروا کم اہلکنا من قبل من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے قبل کتنی امتیں ہلاک کر ڈالی، پچھلی اقوام، ہم نے انہیں زمین میں خوب اختیار دیا تھا جتنا تمہیں اختیار نہیں دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار برستا بادل بھیجا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں جاری کر دی ان کے نیچے بہتی ہوئی، مراد باغات بھی عطا کیے اور ساتھ نہریں بھی۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتیں کھڑی کر دیں۔
یہ سورہ انعام ہے، پچھلی امتیں، پچھلی اقوام کے تفصیلی حالات اگلی سورۃ الاعراف میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر ہم نازل کر دیں اے نبی علیہ السلام آپ پر کاغذ میں لکھا ہوا کلام، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں مشرکین، تو یقیناً کافر یہ کہیں گے یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ یہ کہتے تھے لکھا ہوا نازل کر کے دکھا دیں، اللہ فرما رہے ہیں وہ بھی دیں تب بھی کہیں گے یہ جادو ہے، معاذ اللہ۔ انہوں نے ہٹ دھرمی اور ضد کی روش اختیار کر رکھی ہے کفار مکہ۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور وہ کہتے ہیں ان پر فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ ارے کوئی پیغمبر ہے تو کوئی پروٹوکول ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا ان کی تائید کے لیے، نصرت کے لیے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور کہتے ہیں ان پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے یعنی نازل کرتے تو کام تمام ہو چکا ہوتا۔ ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ فرشتے تمہاری خواہش پہ تھوڑی اتریں گے، کبھی کبھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بھیجا کہ قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے، پھر تو تمہارا کام تمام ہو جائے گا۔ ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم انہیں فرشتہ بناتے تو ہم انہیں آدمی ہی بناتے اور ہم ان پر شبہ ڈالتے جس میں وہ اب پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کو اللہ نے انسانوں میں سے چنا، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا، اگر اللہ کسی فرشتے کو بھیجتا تو یہ کیا کہتے ہیں وہ جی فرشتہ اللہ کھانے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ، کچھ اور مسائل ہیں، ہم کیسے فوضو کریں؟ تو مان کر ہی نہیں دینا، تب بھی شبے میں پڑے رہتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور یقیناً اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ مذاق اڑانے کا معاملہ کیا گیا تو گھیر لیا ان میں سے مذاق اڑانے والوں کو اس بات نے جس پر وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی عذاب میں مبتلا ہوئے۔ لیجئے ناظرین کرام 10 آیات ہو گئیں اور ایک رکوع ہو گیا سورۃ الانعام کا۔ اب آپ کو یقین آ گیا کہ مکی صورتوں میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی، تھوڑی تھوڑی وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن مضامین بار بار ہمارے سامنے آئیں گے۔ بس ذہن میں رکھیں اب ہمارے مضامین کون سے؟ توحید کے دلائل، آخرت کا بیان، مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی اور ان کو جواب دینا اور ان پر اتمام حجت کرنا، یہ سورۃ الانعام کے مضامین چلیں گے انشاءاللہ۔ ارشاد ہوا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ فرما دیجیے زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ مراد ہے کہ یہ زمین میں تاریخ کے مقامات ہیں، یہ تاریخی دلائل ہیں، یہ واقعات، ان سے عبرت حاصل کرو۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی علیہ السلام اس سے پوچھیے کس کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ اب یہ خاموش مشرکین جواب نہیں دے رہے، اس کو کہتے سرچنگ کوسچن کا انداز، اگلے کو اپنے اندر جھانک کر جواب تلاش کرنے پر آمادہ کرنا۔ غور کرو ذرا، اب یہ جواب تو نہیں دے رہے کیونکہ اللہ کو مانیں گے تو اللہ کی ماننی پڑے گی، اور اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہو رہے مشرکین۔ قل للہ، اے نبی آپ ہی فرما دیجیے سب اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا، اللہ جو چاہے اپنے اوپر لازم فرما لے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی رحمت کا یہ ظہور سب سے بڑھ کر آخرت میں ہوگا، قیامت کا برپا ہونا۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا تو بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ بستا ہے رات میں اور دن میں، مراد جو حرکت میں ہوتا ہے، وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ، اور جو دن میں حرکت میں ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بناؤں، جبکہ اللہ تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا، سبحان اللہ۔ بی بی مریم کھاتی تھی، بی بی عیسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے، وہ مخلوق ہیں، وہ معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو حاجت کھانے پینے کی نہیں ہے نا، وہ کھلاتا، اس کو کھلایا نہیں جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اول سب سے پہلے وہ ہو جاؤں جس نے اسلام کی روش اختیار کی، یعنی فرما بردار ہو جانا۔ اور اب مخاطب
عموم کے اعتبار سے ہم ترجمہ کریں گے ولا تکونن من المشرکین، اور اے مخاطب تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی فرما دیجئے بے شک اگر بالفرض میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ حضور کی عاجزی کا بیان لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جس سے عذاب کو پھیر دیا گیا یقینا اس پر تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا. وذالک الفوز المبین، اور یہ کھلی کامیابی ہے. اصل میں کون کامیاب ہوگا؟ جس پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحم فرما دے اور عذاب کو پھیر دے. اگلی آیت کریمہ میں توکل کا درس ہمیں عطا ہو رہا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر وہ اللہ تمہیں کوئی سختی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی دور کرنے والا نہیں اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو پس وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. کل نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ. ہاں ساری دنیا مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا. ساری دنیا مل کر مجھے نفع دینا چاہے نہیں دے سکتی سوائے وہ جو اللہ نے طے کر دیا. کیوں؟ کل نفع نقصان کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس. کی توحید کے بیانات بھی آ رہے ہیں سورہ انعام میں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ حکمت والا ہے، سب کی خوب خبر رکھنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کہیے ان سے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ ہی فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور مجھ پر یہ قرآن حکیم وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں، یعنی اللہ کے عذاب سے، اور اسے جس تک یہ پہنچے وہ قیامت تک کے آنے والے انسان ہوں گے. ان تک کون پہنچائے گا؟ کس نے پہنچانا ہے؟ میں نے اور آپ نے پہنچانا ہے. ہم تک پہنچا، ہم نے آگے پہنچانا ہے. قرآن پاک کیوں عطا کیا کہ اس کے ذریعے انذار کیا جائے، دعوت کا، تبلیغ کا اور تذکیر کا اور وعید سنانا یا دہانی کرانا اور بشارت دینا، انذار کرنا، یہ سب قرآن پاک کے ذریعے فریضہ انجام ہوگا. یہ بات کئی مرتبہ قرآن پاک میں آئی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور مجھ پر یہ قرآن حکیم وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں اور اسے جس تک یہ پہنچے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ سوچو ذرا، سرچنگ کوشچن کا انداز اپنے اندر جھانک کر دیکھو. مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں ایسی گواہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ فرما دیجئے بے شک وہ اللہ معبود واحد ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس سے بیزار ہوں جو تم شرک کرتے ہو. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ انہیں پہچانتے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اب یہ یہود کا ذکر آ گیا، یاد آ گیا. مدنی صورتیں پڑھیں گے، یہود و نصارہ کا ذکر ملے گا، منافقین کا بیان بھی آئے گا، کچھ مشرکین کا ذکر بھی آئے گا، پہلے ہم پڑھ چکے. اسی طرح مکی صورتوں کا مطالعہ کریں گے تو کچھ ذکر یہود کا بھی آ جائے گا. کیوں؟ مکہ مکرمہ سینٹرل پلیس تھا، مدینہ شریف سے لوگ یہاں پر آتے تھے، سارے عرب سے آتے تھے. بات پہنچ رہی تھی، کوئی شخص ہے جنہوں نے دعویٰ کیا نبوت کا اور یہود کے کان کھڑے ہو گئے. وہ تو منتظر تھے، آخری پیغمبر کی نشانی ان کی کتابوں میں موجود تھی، تو وہ کوشچنز بھی کرواتے تھے. وہ ذکر آگے مکی صورتوں میں ہم کریں گے انشاءاللہ. تو کچھ بیان مکی صورتوں میں مدینے والوں کے حوالے سے بھی آئے گا، یہود کا بھی ذکر آئے گا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ انہیں یعنی نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، پس وہ ایمان نہیں لاتے. مشرکین کا مزید ذکر آگے آ رہا ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے. من چاہی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے مشرکین اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے تھے. فرمایا جا رہا ہے ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے. ویوم نحشرہم جمیعا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، پھر ہم کہیں گے یعنی قیامت کے جب سب کو جمع کیا جائے گا، اللہ فرما رہا ہے پھر ہم کہیں گے مشرکوں کو کہاں ہے تمہارے شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، کہاں چلے گئے؟ آج چھڑانے والا بچانے والا کوئی ہے؟ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین، پھر نہیں رہے گا ان کا کوئی عذر سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب کی قسم ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے. واللہ اللہ کی قسم
ربنا ہمارا رب ہے، ہم ما کننا مشرکین ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے. یہ ہے جھوٹ جو بولیں گے معاذ اللہ، یہ بولنا چاہیں گے مشرکین. کہاں؟ قیامت کے دن. شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے اور اس کا کردار، شرک والے کا کردار اتنا گھٹیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی کھڑا ہو کر جھوٹ بولنا چاہے گا. استغفر اللہ. واللہ ربنا ما کننا مشرکین. کیا عذر ان کا ہوگا؟ کہیں گے اللہ کی قسم جو کہ ہمارا رب ہے ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے. انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون. بھلا دیکھو انہوں نے کیسے جھوٹ باندھا اپنی جانوں پر اور وہ جو باتیں بنایا کرتے تھے ان سے کھو گئیں. بڑا تکیہ تھا اپنے جھوٹے معبودوں پر، یہ لات منات عزا، یہ جھوٹے معبود یہ بچا لیں گے، یہ کام آ جائیں گے، آج سب ان سے گم ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. اور ان میں سے بعض اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں. یہ مشرکین مکہ تھے، کچھ حضور علیہ السلام کے پاس آ جایا کرتے تھے، کبھی آپ کی مجلس میں آ جایا کرتے تھے، کان لگایا کرتے تھے. کس لیے؟ ہدایت کی طلب کے لیے نہیں. یہ ہدایت کی طلب کے لیے نہیں، عیب جوئی کرنے کے لیے. اچھا آج قرآن میں یہ بات آ گئی، اچھا یہ حکم آ گیا، اچھا یہ کہہ دیا گیا، اور اس پر معاذ اللہ پھر عیب جوئی کا معاملہ کرتے. ایسے مشرکوں کا ذکر فرمایا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم. البقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا جب تکبر تعصب ضد پر اڑ جاتا ہے کافر یا مشرک تو پھر اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت اس سے لے لیتا ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اور اگر وہ دیکھ لیں تمام بھی نشانیاں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے ان پر. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہاں تک کہ اے نبی علیہ السلام جب یہ مشرکین آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں معاذ اللہ. یہ ہے ان کے گستاخی کے الفاظ. فرمایا وہم ینہون عنہ وینأون عنہ. اور وہ اس سے دوسروں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے بھاگتے ہیں. نہ خود قبول کرتے ہیں نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے ہیں. خاص طور پر مشرکین کے سرداروں کے تحت عظیم اکثریت قبائل کی ہوا کرتی تھی تو سرداروں کا جبر ہوتا تھا جس کی وجہ سے باقی لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور گمراہی کے اندر جاتے تھے. فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے بھاگتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور وہ صرف اپنے آپ کو ہلاک کرتے اور اس کا شعور نہیں رکھتے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. اور کاش کہ آپ دیکھیں جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. تو کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم ہو جائیں ایمان والوں میں سے. یہ قیامت کے دن کا نقشہ. آگ پر، جہنم کی آگ پر کھڑے ہوں گے. کیا حسرت ہوگی. ایک چانس مل جائے، ایک مرتبہ دنیا میں واپس چلے جائیں، ایک اٹیمپٹ کا موقع مل جائے، ہم ایمان والے ہو جائیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے زندگی سوچ سمجھ کر گزارنی ہے. ناؤ اینڈ ایور والی بات ہے، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے. ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے. اسلام پر عمل بھی تو کرنا ہے، خالی دعوے تھوڑی کرنے. ورنہ یہ حسرتیں اللہ ایک چانس دے دے، اللہ ایک اور موقع دے دے. دنیا کے ایگزامینیشنز اٹیمپٹس مل جاتی ہیں، یہاں دنیا میں ایک ہی چانس ایک ہی دفعہ ملا ہے. ضائع نہیں کرنا ہے زندگی کو، بامقصد گزارنا چاہیے. فرمایا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بلکہ وہ اس سے قبل جو کچھ چھپایا کرتے تو ان پر ظاہر ہو گیا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. اور اگر وہ واپس بھیج بھی دیے جائیں تو پھر وہی کرنے لگیں گے جس سے وہ روکے گئے اور بے شک وہ جھوٹے ہیں. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری صرف یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ زندہ کیے جانے والے نہیں ہیں. یہ آخرت کے کچھ منکر لوگ تھے اس معاشرے میں، ان کا ذکر. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم. اور اگر کبھی آپ دیکھیں جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال الیس هذا بالحق. اللہ فرمائے کہ یہ حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے. قالوا بلا وربنا. وہ کہیں گے ہاں ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں. وہاں تو سب مانیں گے. ارے غرق ہوتا فرعون ایمان لانے کو تیار تھا تو وہاں کون نہیں مانے گا، مگر کل کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. آج بالغیب میں رہتے ہوئے، غیب میں رہتے ہوئے ماننے کا فائدہ ہے. فرمایا جائے گا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا پس عذاب کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا. یہ تو کافروں کا بیان ہے. ہمیں بھی تو مرنا ہے، ہمیں بھی تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جی ہم مرنے کو تیار ہیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے، تیاری ہے. بس میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں. یہاں کفار کا بیان.
قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب اچانک ان پر قیامت آپ پہنچے گی. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے ہائے ہم پر افسوس جو ہم نے اس میں کوتاہی کر ڈالی. وہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ کہ برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے. اور ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہوگا قیامت کے دن. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل و تماشے کا نام ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے ہے بہتر، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بس پانی کا بلبلہ ہے، کھیل تماشا ہے. ہاں ہے مہلت عمل ادھر، اس دنیا کی اگر کوئی ویلیو ہے تو یہ ہے کہ عمل کا موقع ادھر اور نتیجہ کل آخرت میں. باقی دنیا اور آخرت کا کوئی میچ ممکن نہیں ہے. اور بہتری کا معاملہ کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے، خوف خدا دل میں رکھنے والوں کے لیے، بچتے بچتے گناہوں سے بچتے بچتے زندگی گزارنے والوں کے لیے. اور ماہ رمضان کے روزوں کا تقاضا بھی کیا ہے اور اس کا حاصل بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، بے شک اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم جانتے ہیں کہ آپ کو وہ بات ضرور غمزدہ کرتی ہے. یقولون، جو وہ کہتے ہیں، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، تو یقیناً وہ اے نبی علیہ السلام آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. مکے کے 13 برس کے آخری سال میں سورۃ الانعام ہے. بعد میں ہم پڑھیں گے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیسی گستاخی بے ادبی کے رویے ان لوگوں نے اختیار کیے تھے. اس راہ میں تو پیغمبروں کو اس سب کو جھیلنا پڑا. اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی عطا فرما رہے کہ نبی آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی علیہ السلام آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، پس ان رسولوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے. وَأُوذُوا، اور انہیں ستایا گیا. حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ انہیں پہنچ گئی ہماری مدد. یہ صبر سے گزرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان پر آئی. ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. پہلے انبیاء کی بھی مدد اللہ نے فرمائی، اے نبی آپ کی بھی مدد اللہ فرمائے گا. اور حضور علیہ السلام کے ذریعے امت کو بھی تعلیم کہ تم اللہ کے دین پر ڈٹے رہو، صبر کرو، مخالفین کی مخالفت کو برداشت کرو تو اللہ کی نصرت تمہارے لیے ہو جائے گی، آ جائے گی. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اے نبی علیہ السلام آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں. اور رسولوں کے واقعات تفصیل سے اگلی سورۃ سورۃ الاعراف میں بھی آئیں گے انشاءاللہ. اب جو ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ بار بار وہ کہتے تھے کوئی معجزہ آ جائے، کوئی معجزہ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ اصل معجزہ قرآن حکیم ہے جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا. اور بھی کئی معجزات حضور کو عطا ہوئے مگر حضور دنیا سے تشریف لے گئے، وہ معجزات کا معاملہ رک گیا. لیکن آج قرآن پاک اور قیامت تک قرآن پاک زندہ معجزہ ہے. اس قرآن پاک پر بار بار اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے. اب یہ جو مطالبات ان کے ہوتے تھے یہ کر کے دکھا دے، وہ کر کے دکھا دے، اس پس منظر میں اگلی آیت کریمہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اور اگر اے نبی بالفرض آپ پر یہ گراں ہے ان لوگوں کا اعراض کرنا حق سے، تو اگر آپ سے ممکن ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، او سلمن فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لیں. فتأتیہم بآیہ، اور پھر آپ ان کو کوئی نشانی لا کر دکھا دیں، لے آئیے کوئی. یہ حضور سے خطاب کر کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کافروں کو تمہاری فرمائشوں پر کوئی معجزہ نہیں ملے گا. معجزہ تو قرآن پاک کی صورت میں آ چکا، مانو اور عمل کرو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت سے بے خبر لوگوں میں سے نہ ہو جائیں. انہیں حضور سے کلام کر کے ان کو فرمایا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کس طرح کی جذباتیت کا اظہار کر رہے ہو، کس طرح کے مطالبات کر رہے ہو. یہ فرمائشی تمہاری فرمائشوں پر موضوعات نہیں آئیں گے، اصل موضوع قرآن پاک عطا ہو چکا ہے. فرمایا کہ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک مانتے تو وہی لوگ ہیں جو سنتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، مراد دوبارہ زندگی دے گا، پھر وہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے. ہاں
زمین پر کچھ چلتے پھرتے لاشیں ہیں. کون؟ یہ کفار جن کے دل مردہ ہیں، یہ سننے کو تیار نہیں ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اتار دے کوئی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اگر ان کی فرمائش پر کوئی بات آ جائے نشانی کے طور پر اور یہ حق قبول نہ کریں تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، جیسے کہ سورہ مائدہ کے آخر میں بھی بات آ چکی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات میں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں اور نہ کوئی پرندہ کہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، مگر ان میں بھی تمہاری طرح کی جماعتیں موجود ہیں. جس طرح انسان سوشلائزیشن میں مل جل کر رہتے ہیں، جانوروں میں پرندوں میں بھی سوشلائزیشن ہے، پورا نظم موجود ہوتا ہے، پورا ڈسپلن موجود ہوتا ہے، پورا غول کا غول ایک پرندوں کا ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانا اور واپس آنا کئی مہینے بھی لگے تو ساتھ جاتے ساتھ آتے ہی. نشانیاں اس کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں سے کوئی شے نہیں چھوڑی. ہدایت کے لیے جن کاموں کی اور جن باتوں کی ضرورت تھی وہ کتاب میں واضح کر دیے گئے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں ہیں. من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما دے. ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے سیدھے راستے پر چلا دے. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون، آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ہے کوئی بچانے والا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی اللہ کو پکارتے ہو. کشتی سمندر میں پھنستی ہے، تم سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ ہی کو پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر وہ اللہ چاہے تو اسے دور کر دیتا ہے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو جس کو تم شریک کرتے ہو. جب گوٹ پھنستی ہے تو جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر تمہیں ایک اللہ معبود واحد یاد آتا ہے تو وہی اصل معبود ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. ناظرین کرام ایک وقفہ لے تو اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.